بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیران پیر دستگیر ماں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تصنیف مبارک فتوح الغیب کی سیریز جاری و ساری ہے۔ آج اس کے 17ویں اور 18ویں مقالہ مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مقالہ مبارک میں پہلی چیز جس کو آپ نے ذکر کیا، فی کیفیت الوصول الی اللہ بواسطۃ المرشد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصال، اس کا قرب اور اس کی بارگاہ تک رسائی مرشد کے واسطہ سے، اور دوسرا مقالہ مبارک جس میں فی النہی عن الشکوہ، اللہ رب العزت کی طرف سے آدمی کے اوپر اگر کوئی آزمائش آئے تو اس سے اپنے آپ کو شکوہ سے، شکایت سے، آہ و بکا سے روکے رکھنا، ان دو چیزوں کے بارے میں آج اس درس مبارک میں چند چیزیں عرض کی جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں قال رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا وصلت الی اللہ قربت منہ بتقریبہ و توفیقہ، کہ جب آپ کو اللہ رب العزت کا وصل اور وصال نصیب ہو اور آپ اس کی توفیق سے اور اس کے قرب سے اس کے مزید قریب ہوں، اس میں جو بندہ اپنے رب کے، اپنے خالق کے، اپنے مالک کے قرب تک پہنچتا ہے تو اس قرب کا، اس وصل کا اور اس وصول کا معنی کیا ہے، اس کو آپ آشکارا فرماتے ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرب جو ہے ہم اس کے حصول کے لیے اور اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کون سا راستہ ہے اور کون سا منہج ہے۔ آپ نے فرمایا معنی الوصول الی اللہ عز و جل، اللہ رب العزت کی بارگاہ کا وصل، اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا خروجوں کا عن الخلق والہوا والارادۃ والمنی، فرمایا تو اپنے آپ کو الگ کر لے مخلوق سے، خواہشات سے، ارادہ سے، تمنائیں، آرزوؤں سے، والثبوت مع فعلہ عز وجل من غیر ان یکون منک حرکۃ فیک، اور اس کے فعل کے ساتھ اس بات کا ثبوت کہ تیرے وجود میں کوئی بھی نقل و حرکت اس کی منشا، اس کی رضا اور اس کی چاہت کے بغیر نہ ہو، ولا فی خلقہ بک بل بحکمہ، اور مخلوقات میں بھی اگر تیری کوئی نقل و حرکت ہے تو وہ فقط اور فقط اسی کے حکم سے ہو، وامرہ وفعلہ، اور اسی کے امر سے ہو اور اسی کے چاہنے سے ہو، فہی حالت الفناء، یہی وہ مقام ہے جسے فنا کہتے ہیں، اسے حالت فنا کا نام دیا گیا۔ یعبر عنہا بالوصول، اور اسی فنائیت کے نتیجے میں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصال نصیب ہوتا ہے۔ فالوصول الی اللہ عز وجل لیس کالوصول الی احد من خلقہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا وصل اور وصال وہ مخلوق کے وصل اور وصال کی طرح نہیں ہوتا، یہ
اس معنی میں ہے کہ بندہ مخلوق سے، تمناؤں سے، آرزوؤں سے، خواہشات سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی منشا کے عین مطابق اپنی زندگی کو سنوار لے اور اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دے۔ اس میں جو ایک بیسک کردار ہے وہ ہے شیخ کامل کا، کہ شیخ کامل بالتدریج، آہستہ آہستہ اپنے طالب کو ان منازل سے گزار کر اللہ رب العزت کا قرب اور اس کا وصل و وصال عطا کرتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز جسے آپ نے ذکر کیا وہ قابل غور ہے اور قابل توجہ ہے۔ فرماتے ہیں للشیخ سر لا یطلع علیہ مرید، فرمایا شیخ کے لیے کچھ ایسے اسرار اور ایسے رموز ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے سالک کو، اپنے مرید کو چلا رہا ہوتا ہے۔ لا یطلع علیہ مرید، مرید کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی، لیکن شیخ جانتا ہے کہ وہ کس منہج اور کس طریق پر اپنے طالب کو لے کے جاتا ہے، اور اس راز کو فقط اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پہچانتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں فَإِذَا وَصَلْتَ إِلَى الْحَقِّ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَكُنْ آمِنًا أَبَدًا مِمَّا سِوَاهُ عَزَّ وَجَلَّ، فرماتے ہیں پس جب تو اس وصل کو اپنے مالک، اپنے خالق اور اپنے پروردگار کی بارگاہ اقدس سے پا لے تو فرمایا اس پر یہ چیز واضح ہوتی ہے، فَكُنْ آمِنًا أَبَدًا، پھر تو ہر چیز سے امن میں آ جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ امن پا جائے گا۔ سواہ عز وجل، اللہ کے علاوہ ہر چیز سے امن اور امان پا لے گا۔ فلا ترى لغیرہ وجوداً البتہ لا فی الضر ولا فی النفع ولا فی العطاء ولا فی المنع، فرمایا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو تو کسی مقام پہ نہیں دیکھے گا، نہ نفع میں نہ نقصان میں، نہ عطا میں نہ منع میں، ولا فی خوف ولا رجاء، نہ خوف کے مقام میں نہ امید کے مقام میں، بل هو عز وجل اہل التقوی اہل المغفرہ، بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت اپنے بندے کو تقوی کے ان مراتب تک بھی پہنچا دیتا ہے اور اپنی مغفرت اور اپنا غفران بھی اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز بندے کے اوپر لازم ہے اور وہ ہے لا تعلق قلبک بشیء من خلقہ، اپنے دل کو ہر چیز سے لا تعلق کر لے، کہ کسی چیز کا تعلق تیرے دل میں کسی چیز کے اعتبار سے بھی جو مخلوق کے اندر پائی جاتی ہیں یا مخلوق کے لیے ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے دل سے نکال دے اور اپنے دل کو خالص اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کر لے، کہ اسی کے امر کو بجا لائے، اسی کے احکام کو بجا لائے اور اسی کی فرما برداری اور اسی کی پیروی کو اختیار کرے۔ جب بندہ اپنی خواہشات کو فنا کر دیتا ہے اور اپنی منشا کو ختم کر دیتا ہے تو یہی وہ مقام ہے جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیوں کافر کے لیے کیوں جنت ہے؟ کہ کافر اپنی خواہشات کو یہاں سے پورا کرتا ہے اور مومن خواہشات کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پاتا ہے۔ تبھی تو حضور نے فرمایا تقیو ملجمن، متقی کے لیے تو یہاں پر رکاوٹیں ہیں، اس کے لیے یہاں پر ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پر ہر چیز سے اسے روک دیا جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حدود ہیں، قیود ہیں، جب وہ ان کو اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصل، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پا لیتا ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ جو مقالہ 18واں ہے اس کے اندر آپ نے یہ مقام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے ان تمام چیزوں سے روکا ہے
تو عین ممکن ہے کہ اس کے دل میں کوئی شکوہ یا کوئی شکایت آ جائے۔ تو آپ نے فرمایا النہی عن الشکوہ، اپنے آپ کو شکوہ اور شکایات سے بھی روک لیں۔ کیسے روکیں؟ قال رضی اللہ عنہ الردیۃ اللہ تشکون الی احد ما نزل بک من در کائنا من کان صدیقا او عدوا۔ فرمایا تجھ پر لازم ہے کہ راضی ہو اور کسی کے سامنے بھی کسی قسم کی شکایت کا اظہار نہ کر، اگرچہ تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا اظہار من کان صدیقا او عدوا، اگر تیرا کوئی دوست ہے اس کے سامنے بھی نہ کر، دشمن کے سامنے تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ گویا یہ اللہ کا شکوہ ہے، یہ اللہ کی شکایت ہے۔ ولا تتہمن الرب، اور اپنے رب کو اس شکایت کے ذریعے متہم نہ کر، وہ ذات اس سے بالا تر ہے۔ کیسے؟ فرمایا فی ما فعل بک، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو اس آزمائش کا ذکر کسی کے سامنے نہ کر۔ یہ نہیں کہ لوگوں میں آہو بکا کرتا پھرے کہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا۔ وَأَنزَلَ بِكَ مِنَ الْبَلَايَا، اور جو اللہ تعالیٰ نے تجھ پر آزمائشیں ڈالی ہیں ان کا بھی کسی کے سامنے ذکر نہ کر۔ بل اظہر الخیر والشکر، بلکہ جب لوگوں کے سامنے جائے تو شکرانہ بجا لائے، کہے اللہ رب العزت نے جتنی خیر اور بلائیاں مجھے عطا کی ہیں اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا کی، میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں، میں اس کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں۔ فَكِذْبُكَ بِإِظْهَارِ الشُّكْرِ مِنْ غَيْرِ نِعْمَةٍ عِنْدَكَ خَيْرٌ مِنْ صِدْقِكَ۔ فرمایا بظاہراً اگر آزمائش میں ہے شکر بجا لائے گا تو تیرے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں تو یہ جھوٹ بول رہا ہوں آزمائش میں اور شکر بجا لا رہا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو پر اتنی ہیں، احسانات اتنے ہیں کہ تو انہیں سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، پھر بھی تجھ پر لازم ہے کہ اس کا شکر بجا لا۔ فرمایا خیر من صدقک فی اخبارک جلیت الحال بالشکوہ۔ فرمایا شکوہ کرنا کہ یہ تیرا اظہار صدق ہے کہ تو شکوہ کر رہا ہے کہ میرے اوپر آزمائش ہے۔ فرمایا تجھ پر اس کا شکر بجا لانا اور خیر کا اظہار کرنا شکوے سے اس لیے بہتر ہے کہ شکوہ کے نتیجے میں تو اس کی شکایت بجا لا رہا ہے اور شکر کے نتیجے میں اظہار شکر کر رہا ہے، اور نعمتیں اتنی ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو پھر وہ اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دے گا۔ فَكَم مِّن نِعْمَةٍ عِندَكَ وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهَا، اللہ کی کتنی ایسی نعمتیں ہیں جن کو تو پہچانتا ہی نہیں ہے، جن کو تو جانتا ہی نہیں ہے، جو اس نے تیرے اوپر کر رکھی ہیں۔ وَلَا تُطْلِعْ أَحَدًا عَلَى مَا أَنْتَ فِيهِ، اور کسی کو مطلع نہ کر اس پر جس آزمائش میں تو ہے، بل یکونو انسو کا باللہ عز وجل، بلکہ تیرا انس اللہ کی ذات کے ساتھ، وسکونوں کا الیہ، اور تیرا سکون اسی کی طرف، وفراروں کا وشکوا کا من ہو، اور اگر تیرے پاس کوئی ایسا شکوہ شکایت ہے تو پھر وہ بھی اس کے علاوہ تو نے کسی کے ساتھ نہیں کرنا بلکہ اسی کی بارگاہ میں آرزو اور التجا کرنی ہے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَىٰ أَحَدٍ دُرٌّ وَلَا نَفْعٌ، کیونکہ اس کے علاوہ کسی کے پاس نہ کوئی نفع ہے نہ نقصان، وَلَا عِزٌّ وَلَا ذِلٌّ، نہ کسی کے پاس عزت ہے نہ کسی کے پاس ذلت، وَلَا رَفْعٌ وَلَا خَفْضٌ، نہ کسی کے پاس اٹھان ہے اور نہ کسی کے پاس جھکاؤ، وَلَا فَقْرٌ وَلَا غِنَاءٌ، نہ کسی کے پاس فقر اور نہ کسی کے پاس بادشاہی، وَلَا تَحْرِيكٌ وَلَا تَسْكِينٌ، نہ کسی کے پاس حرکت نہ کسی کے پاس سکون، الاشیاء کلھا خلق اللہ تعالی بید اللہ تعالی و بامرہ و اذنہ،
فرمایا جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اسی کے امر سے اور اسی کے اذن سے اور اسی کی اجازت سے یہ سب چیزیں معرض وجود میں آتی ہیں۔ لہذا بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، اپنے پروردگار کا شکر بجا لاتا رہے اور اسی کا شکر ادا کرتا رہے۔ اسی میں بندے کی بھلائی ہے اور اسی میں بندے کی بہتری ہے۔ تصبر عند البلاء ان ضعفت عن الصبر ثم اصبر، فرمایا تجھ پر لازم ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے تو اس پر صبر کر، اگر تو صبر نہیں بھی کر سکتا پھر بھی تجھ پر لازم ہے کہ صبر کر، کیونکہ صبر کا اجر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس میں خلاصہ کے طور پر اگر ان دو چیزوں کو عرض کروں تو وہ یہ ہیں کہ وصال اللہ رب العزت کی ذات کا، اس کے لیے لازم ہے کہ بندہ شیخ کامل کو پکڑے، اس کی تربیت، اس کی صحبت میں رہے، اس کی رفاقت اور اس کی مجلس میں رہے، کسی ماہر استاد سے ان چیزوں کو سیکھے جو اس کے باطنی مراتب کو اور درجات کو آہستہ آہستہ کمال سے کمال اور درجہ بدرجہ پستی سے بلندی کی طرف، ذلت سے عزت کی طرف اور نقص سے کمال کی طرف لے کے جائے۔ اور دوسری چیز کہ اس میں آزمائشیں ہیں، اور ویسے بھی دین میں اگر دیکھیں تو دین کے اندر بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، اور ان کو طے کرنے کے لیے بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق، اپنے مالک کا ہر حال میں شکر بجا لائے اور اس کا شکوہ اور شکایت کسی سے نہ کرے۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنی رحمت کو، اپنے فضل کو، اپنے کرم کو، اپنے لطف کو اور اپنی عطا کو بندے کے قریب سے قریب تر لائے گا، اور پھر یہ ہوگا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ اگر کوئی آزمائش ہے تو اس کے ساتھ آسانی ہے، اور آسانی یہ ہے کہ اسی دنیا میں بندہ اپنے مالک، اپنے خالق کا قرب بھی پاتا ہے، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو بھی حاصل کرتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔